لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سرکار شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بات کا قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ماہ ذوالحج شریف کی 17 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور آج کثیر مدت کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بار دیگر درس قرآن پاک کی خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ موجودہ وبائی صورتحال کی وجہ سے ہم نے بہت سے درس قرآن جو ہے وہ ہم حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ تاجر سلامت رکھے اور ہمیں اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق ہمیشہ جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ میں نے سورہ البقرہ کا ہم نے جو ہے وہ دوسرے پارے کے 7 رکوع ہم نے پڑھے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے جو 7واں رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے بیان فرمایا تھا۔ تو آج ہم نے 8واں کی ابتدا کرنی ہے۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آج میں نے درس قرآن کے موقع پر کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم یہ آغاز کر رہے ہیں، تو میں نے اس 8ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، میں نے فقط اس پہلی آیت کو ہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن کے موقع پر ہم اس کو جو ہے وہ جیسے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم ایک رکوع ہر ماہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ آج کچھ جو ہے وہ اور باتیں جو ہے وہ آپ کی ہوش گزار کرنی ہے۔ پہلے میں اس رکوع کا جو ہے وہ پہلی آیت وہ میں آپ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاحلہ۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الاحلہ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ چاند بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ان صحابہ کرام کے جواب کی ضمن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ یسألونک عن الاحلہ، کہ اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاحلہ، چاند کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، تو ہلال جو ہے وہ اس کی جمع احلہ، یعنی پہلی رات کے چاند کی جمع احلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی میرے محبوب کے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ہر بندہ استعمال کرتا ہے، اور جو یہاں بیٹھے نوجوان ہیں، آپ لوگوں نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی باری آتی ہے یا ماہ شوال یعنی یکم شوال کی باری آتی ہے، عید کا چاند دیکھنے کی باری آتی ہے، تو ہمارے ملک میں ایک عجیب سی کیفیت برطاری ہو جاتی ہے۔ حکومتی جو سطح کے اوپر ہماری حکومت نے، ہمارے ملک نے
جو ایک بندہ مقرر کیا ہے، باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا کام ہے کہ رویت حلال کا فیصلہ، رویت حلال کمیٹی نے رویت حلال، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، تو رویت حلال کا مطلب ہے پہلی رات کے چاند کو دیکھنے کی کمیٹی۔ تو رویت حلال کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی نافذ العمل ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ پہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چاند دیکھو، تلاش کرو، اگر مل جائے تو عید کرو، وگرنہ 30 روزے پورے کرو۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ چاند جب بھی جو ہے افطار کرو تو چاند دیکھو، روزہ رکھو تو چاند دیکھ کے کرو۔ مثال کے طور پر اگر رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو ہم نے رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس کے 30 دن پورے کر دیں۔ اسی طرح اگر شوال کا چاند نظر نہیں آتا تو ہم نے 30 رمضان کو پورا کرنا ہے اور 30 رمضان کے بعد ہم نے عید منانی ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اس پر عمل بھی موجود ہے۔ بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں مطلع ابر آلود تھا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں اصحاب رسول موجود تھے، تو ایک اعرابی نے آپ نے خبر دی، یا رسول اللہ فلاں علاقے میں نے چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کی گواہی کو قبول کیا اور روزہ رکھا۔ یہ اس طرح جو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی حکومتی سطح پہ جو ہے حکومت نے جو بندہ نامزد کیا ہے اور جو بندہ نامزد کیا ہے آپ اس شخصیت سے واقف ہیں، وہ کہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ ایسی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو چونکہ آج ہم نے جو رکوع پڑھنا ہے، جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کا جو آیت کا پہلا حصہ ہے تو اسی بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الأہلہ، اے میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اہلہ کیا ہے، چاند کیا ہے، اس کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے خود آگے جواب دیا، فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے لیے علامتیں ہیں، مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے علامتیں ہیں، والحج اور حج کے لیے علامتیں ہیں۔ چاند جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو چاند چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، تو جب چاند کی ابتدا ہوتی ہے تو اہل علم چاہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پرانے لوگ جو ہے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی قدرت پہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ میں ایک بہت جو ہے وہ دلچسپ بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے نمودارات پہ غور و فکر بھی کیا کرے گا۔ آج تو ہر انسان جو ہے وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے نا، موبائل میں، تو اس کو نوابیس سے قدرت دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کس چیز میں کون سی حکمت رکھی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کہکشاں یہ کیا ہے؟ اس کی قدرت کے شاہکار ہیں، اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے بھیج سکتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھنا یہ چاند کے بارے میں کتنی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے علامتیں ہیں اور حج کے لیے علامتیں ہیں۔ حج کے لیے کیسی علامتیں ہیں، لوگوں کے لیے کون سی علامتیں ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چاند جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، نظر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ 13ویں 14ویں 15ویں رات ہوتی ہے، درمیانی
مہینے کا جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے اس میں چاند پوری آفتاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چاند گرجنا شروع ہو جاتا ہے اور آخری ایام میں چاند غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اس بات پہ غور کیا گیا، آخری ایام میں چاند نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مہینہ ختم ہونے کو ہے. اب جب چاند دوبارہ دکھے گا تو مہینے کا آغاز ہوگا. اب یہ جو اسلامی سال ہے 12 مہینوں پہ محیط ہے. محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ اختتام ہوتا ہے. اب یہ 12 مہینوں کی تقریب اسی چاند کے اوپر وابستہ ہے اور اسی چاند سے عورت کی طلاق یافتہ عورت کی عدت کو اسی چاند سے گنا جاتا ہے. جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت گنی جاتی ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چاند کی عدت کو شمار کیا جاتا ہے کہ سال جب پورا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وہ مواقیت للناس کے لوگوں کے لیے علامتیں ہیں. مہینے کا آغاز کب ہوتا ہے، اختتام کب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں. ماہ رمضان کا چاند جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب اس مہینے روزے رکھنے ہیں. شوال کا چاند نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یکم شوال کو ہم نے عید منانی ہے. اسی طرح حج کے لیے کیا علامتیں ہیں؟ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے حج ادا کرنا ہے. یہ قدرت کی ایسی جنتری ہے کہ جس کو دنیا کی جدید سے جدید سائنس بدل نہیں سکتی بلکہ وہ اس کی محتاج ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج کے موجودہ دور کی جدید پیداوار اور جدید سائنسی نظام یہ قانون فطرت کا محتاج ہے. یہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ بنائے ہوئے قدرتی نظام کا محتاج ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میرے محبوب کہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کون؟ آپ فرماتے کہ یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے علامتیں ہیں اور حج کے لیے علامتیں ہیں. اس سے بہت سا نظام ہے، گننے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن میں نے 3-4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی کہ عورت کی عدت جو ہے وہ اس سے چاند سے شمار کی جاتی ہے. زکوٰۃ کا سال کا انحصار، یہ زکوٰۃ جس مال پہ واجب ہوتی ہے اس مال کا اوپر جو ہے وہ 1 سال کا مکمل ہونے کا انحصار چاند کے اوپر ہوتا ہے. چاند نظر آئے گا تو روزے فرض ہوں گے. چاند نظر آئے گا ذی الحج کا چاند نمودار ہوگا تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے حج ادا کرنا ہے. اس لیے یہ اللہ رب العزت نے جو نظام قدرت بنایا ہے، نوجوان کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی چلتے چلتے راہ گزر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، تیرے رب نے تیرے لیے کون کون سی حکمتیں پیدا کی، کتنے خوبصورت نظارے پیدا کیے ہیں. رات کو جو ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے. اگر تو وہ 14ویں کا چاند ہے تو رات بھی روشن ہو جاتی ہے. اگر چاند غائب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کا آخری کا ایام ہے. اور اگر چاند تھوڑا نظر آتا ہے، چھوٹا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے کے ابتدائی ایام ہے. یہ اللہ رب العزت نے قدرتی نظام جو ہے وہ تخلیق فرمایا اور یہ ایسا نظام ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں، آج بھی محتاج ہیں. تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اب اس آیت کے اندر دوسرا مضمون ہے. اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ جو لوگ عمرے کے لیے احرام باندھتے تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک زمانے جاہلیت کی ایک رسم چلی آ رہی تھی. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ عمرہ کے لیے احرام باندھتے تو پھر وہ دروازے سے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر وہ اس میں سے داخل ہوتے. تو ہم نے جو ہے وہ احرام میں ہیں تو ہم نے اب گھر میں نہیں جانا. حالانکہ یہ بے تکی سی ہماری باتیں ہوتی ہیں یا کہہ لیں کہ وہم و گمان ہوتے ہیں جن سے اسلام نے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا. اور یہ باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ
جو ہے وہ کہنے کے مضبوط ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک سادہ سی مثال دوں گا، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے ذہنوں پہ ناگوار گزرے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کل شریف کا 10واں شریف کا ختم دلاتے ہیں، 40 کا ختم دلاتے ہیں، تو اگر تو ہم جو ہے وہ اس بات پہ پکے ہو جائیں کہ 10 دن پورے ہوں گے تو ختم ہوگا، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پہ پکے ہو جائیں کہ 40 دن پورے ہوں گے تو پھر ختم ہوگا، بھائی نہیں، یہ سازش صاف ہے، یہ صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک علامت ہے کہ ہم نے فلاں ختم دلانا ہے، لیکن اگر کوئی اس بات پہ فصیح ہو جائے کہ اسی دن پہ ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ ناجائز ہے، یہ ہماری ذہنوں کا وہم و گمان ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کی ایک جو ہے وہ اپنے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں فرض کر دی تھی اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے ناجائز قرار دے دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ احرام کی حالت میں ہم نے گھر نہیں جانا، گھر جانے سے انہوں نے اپنے اوپر ناجائز سمجھ لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے آؤ یا اپنے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو، ولیکن البر من اتقى، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتے رہو۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھر کے دروازے کی بجائے پچھلے حصے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ میں نے آج مختصر ایک آیتم کا آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس مختصر لفظوں میں بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو یسألونک عن الأہلہ، جو پہلے 3 لفظ ہیں، اگر انہی کی تفسیر ہم پڑھنے بیٹھ جائیں تو اتنا لمبا چیپٹر ایک ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن بات کو سمجھانا مقصود ہے، توازن مقصود نہیں ہے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو قرآن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے میرے محبوب، یہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو قل یا مواقیت للناس والحج، تو آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تمہارے لوگوں کے لیے علامتیں ہیں اور حج کے لیے علامتیں ہیں۔ اس طرح دوستو، یہ اللہ رب العزت کا پیدا کرنا نظام ہے، نظام اخلاق جسے کہا جاتا ہے۔ یہ آج ہم اس کے آج بھی اور آئندہ کل میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے قدرتی نوادرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ آج جو ہے وہ 17 ذوالحج شریف کا یہ تاریخ ہے، شروع ہو چکی ہے۔ تو اسی ماہ مقدس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو شہادت کی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 12 تاریخ ہے، بعض میں 15 کی، بعض میں 18 تاریخ آئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ 18 تاریخ وہ یوم شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو قبولیت اسلام کے حوالے سے مردوں میں قبولیت اسلام کے حوالے سے آپ کا 4تھا نمبر ہے، یعنی 4تھے نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ اسی طرح بہت سے فضائل و مناقب ہیں، بہت سی آپ کی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج پڑھا تھا کہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ، آپ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرا شوہر یعنی عثمان کیا ان کی زیادہ فضیلت ہے یا میری بہن فاطمہ ان کی شوہر علی کی زیادہ فضیلت ہے؟ یہ ان کی محبتوں میں بڑے جملے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے، عورت ذات جو ہوتی ہے، یہ فطرتاً اس چیز کا جو ہے وہ اس کے اندر بات پائی جاتی ہے
کہ وہ اپنی چیز کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. تو بہرحال ہم تو ان عظیم ہستیوں کو اس حوالے سے سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ لوگ تو بالکل جو ہے وہ اس قسم کی علائشوں سے بالکل محفوظ تھے، لیکن ایک فطرت ایک بات نبی کریم علیہ السلام کی باتیں میں پیش کی. یا رسول اللہ، کیا میرا شوہر جو ہے وہ زیادہ افضل ہے یا میری بہن فاطمہ کا شوہر زیادہ افضل ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے شوہر کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح جب وہ واپس جانے لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بات سنا، میں نے جنت دیکھی ہے، جنت کی سیر کی ہے، اور میں نے جو مقام سیدنا عثمان غنی کا دیکھا ہے ایسا مقام کسی کا نہیں دیکھا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بندہ نوازی ہے. وہ جس کو نوازتے ہیں جس طرح چاہے نوازتے ہیں، یہ ان کی شان کیسی ہے. ہم جو ہے وہ کسی کا مقام و مرتبہ دیکھیں، کسی کی شان دیکھیں. اللہ کے نبی نے جس کو جو مقام دیا ہے وہ ہمارے سامنے دکھا ہے. یہ تو عظیم صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں. یہ تو عظیم صحابہ کرام ہیں. آئیں ہم تو اس بلال حبشی کے مقام کو حیرت سے دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی کعبہ کی چھت کی زینت بناتے ہیں اور خود ان سے ارشاد فرماتے ہیں بلال آج میرے چہرے کی طرف دیکھ کے اذان پڑھا. یہ چھوٹا مقام ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں آپ لوگوں نے میں نے آج جمعہ کے موقع پر بھی، بلکہ میں نے 2-3 مرتبہ جمعہ کے موقع پر اس بات کا اظہار کیا اور آج بار دیگر میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. میں بالخصوص نوجوانوں سے اس بات کو جو ہے وہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے دل میں اس کو جگہ دیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ موجودہ چند عرصے سے، چند ہفتوں سے ہمارے ملک میں اور سوشل میڈیا پہ اسلام کی معزز شخصیات کے اوپر تان و تشنیع کی جا رہی ہے اور اسلام کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں ان کی سیرت و کردار کو داغدار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں اور نوجوانوں، یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے. عزتیں اور فضیلتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کسی کو عطا کرتا ہے یا اللہ کا رسول فرمان مصطفیٰ میں کسی کو عطا کرتا ہے. یہ کم فضیلت ہے کہ حضور نبی کی بلکہ محمود حضرت مرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان علی شان میں آج پڑھا تھا کہ حضور سید علی مرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ عثمان غنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عثمان تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو آسمان کی ملائکہ ذوالنورین کہتے ہیں. دو نوروں والا ذوالنورین، دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں ہوئی. ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے فرمایا. تو اس لیے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ نور میں آپ کے لیے ایک یہ خوبصورت شعر جس کو بطور تنبیہ آپ نے پیش کیا کہ نور کی سرکار سے پایا مشاءاللہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب، آپ کی آل، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم ہے. یہ ہمارا اسلام جو ہے وہ دین جو ہے صرافہ ادب بن کے رہنے کا نام ہے. ہم بزرگان نے دین کے اقوال پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کی سب سے پہلی جو درس، ان کی درس گاہ کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی تھی وہ ادب ہوتا تھا. آج ہماری ناکامیاں اور ہماری بدنامیاں اس لیے ہیں کہ ہم زبان دراز سے آتا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے کمنٹس پاس کرنا کی عادی ہو چکے ہیں. ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا یہ لفظ ہمارے ایمان کو کس حد تک مجروح کر دے گا. ہمیں اس بات کا احساس ذرا نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمیں جہنم کی کس وادی میں لے جائے گا.
میں اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں محتاط رہا کریں. اسلام کی معزز شخصیات کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے ان کے ایمان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. ہم سوال ہوگا ہمارے ایمان کے متعلق، بھائی تم نے کیا تیار کیا، تم کون ہوتے ہو ان کا فیصلہ کرنے والے، جن کو اللہ رب العزت قرآن میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، سند عطا کرتے ہیں. ہم ان کے ایمان کے بارے میں کیا باتیں کریں جن کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دنیا میں عطا کرتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں اور ان کی غلطیاں نکالنے کے بارے میں. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی زبان کو محتاط رکھا کریں، ایسی بحثوں میں نہ الجھا کریں، بحثوں میں نہ الجھا کریں جس بات کا علم نہ ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ عمل کر دیتا ہے. یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے قرآن پاک کا بھی یہ حکم ہے پہلے تحقیق کرے. تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ عربی کے لابق کام کرتا رہے، طریقے جو ہے وہ کنگالتا رہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، محتاط رکھیں. یہ ایسی بحثوں میں الجھنا ایسے لوگوں کا کام ہے جو اس ملک کو فتنوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں، سازشوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ایسی گفتگو جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ذرا جگہ دیں کہ یہ موجودہ دور کا تقاضا ہے اور سمجھانا یہ ہمارا فرض ہے. ہم اس بات کو جیسے ہو سکے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں. بالخصوص اسلامی شخصیات کے حوالے سے، اسلامی معاملات کے حوالے سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے کبھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر نہ ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک خوبصورت جو ہے وہ عظیم آپ کی جو ہے وہ شان اور فضیلت ہے کہ آج میں نے جمعہ کے موقع پر بھی اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، تو آپ جو ہے وہ آپ کا ہجرت پر عمرہ کرنے کا ارادہ تھا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ آپ مکہ شریف میں جائیں، بیت اللہ میں جائیں، وہاں کافروں کا قبضہ ہے، تو ان سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. تو کہیں وہ ہماری تعداد دیکھ کر تو جنگ نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے آپ پہلے جائیں اور ان کو جا کے بات سمجھائیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفیر جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، ہم کسی اور کو طواف کی اجازت نہیں دیتے، مسلمانوں کو ہم طواف کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف ہوا. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے. تو بہرحال وہاں سے خبر پھیلی کہ سیدنا عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، ان کو مار دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قاصد کی خبر لے کے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے سائے تلے اپنے 1400 صحابہ کرام کو جمع کیا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنے اصحاب موجود تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کی قصاص کے لیے اپنے اصحاب سے بیعت کی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس بیعت کے لیے آگے پیش کیا. جب دایاں ہاتھ آگے پیش کیا، اصحاب رسول نے جو ہے بیعت فرمائی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ یہ میں بائیں ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ کتنی عظیم فضیلت ہے. جب حضرت عثمان غنی جب واپس آئے، پتا کہ آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی یہ بایاں ہاتھ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ قرار دیا تھا، اس لیے میں نے اس بائیں ہاتھ سے کبھی نجاست کو نہیں چھوڑا. یہ محبتوں کے تقاضے ہیں.
یہ ان لوگوں کی عقیدت ہے جن لوگوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. روز 2059 ہمیں سمجھنے کی جو فرمائے ہیں. ایک دو سوال جو ہے وہ ایک دوست نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خواہش کی ہے کہ نماز کے حوالے سے کہ جب جو ہے وہ امام صاحب ہم جماعت میں بعض کا ہوتا ہے کچھ حضرات لیٹ ہو جاتے ہیں تاخیر سے آتی ہے جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اگر تو امام صاحب جو ہے وہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں جماعت ہو رہی ہے ایک شخص باہر سے آیا ہے امام صاحب نے ایک رکعت مکمل کر لیا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے اور کوشش کرے گا تو رکوع کے اندر ہے امام تو دل میں نیت کر لے. بعض کا لوگ ہوتا ہے کہ وہ نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں رکوع ختم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. آپ نے رکوع میں جا کے ایک تسبیح بھی پڑھ لی ہے تو آپ کی پوری رکعت ہو گئی. عبادت میں ذہن رکھیں رکوع میں آپ چلے جائیں اگر رکعت میں کھڑے ہیں تو آپ امام کے پیچھے رکعت میں کھڑے ہو جائیں. اب امام صاحب نے آپ سے پہلے ایک رکعت پڑھ دی تھی اب امام صاحب نے 4 پوری پڑھ دی ہیں آپ کی کتنی ہوئی تھی اب آپ کی ایک رکعت رہتی ہے اور وہ کون سی ہے پہلی. اب آپ نے امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ نے اٹھ جانا ہے اور سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے سورہ الحمد پڑھنی ہے اور ساتھ میں ایک زائد سنت بنانی ہے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں جب آپ شامل ہوں گے تو امام صاحب نے تو 4 مکمل کر دی لیکن آپ کی کتنی ہوئی تو اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہ کون سی پڑھنی ہے؟ پہلی آپ پہلی رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے الحمد بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی پڑھیں گے اور پھر دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو آپ الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں زائد سورت بھی پڑھیں گے. اسی طرح اگر جو ہے وہ آپ شامل ہوتے ہیں آخری رکعت میں چوتھی رکعت میں تو اب کیا طریقہ ہے؟ اب امام صاحب جب نماز مکمل کریں گے سلام پھیریں گے تو امام صاحب کی 4 رکعتیں پوری ہو چکی ہیں لیکن آپ کی کتنی ایک. اب آپ نے پہلی 3 رکعتیں پوری کر دی ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے سلام پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے زائد سورت پڑھیں گے اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں تشہد کریں التحیات پڑھیں گے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے. اب 2 رکعتیں پوری کریں گے دوسری اور تیسری. دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے اور ساتھ میں سورت بھی پڑھنی ہے اور جب تیسری رکعت یعنی آخری رکعت پڑھیں گے تو اب آپ نے صرف الحمد شریف پڑھنی ہے. یعنی نماز کا آپ جب بھی جتنی رکعت میں آپ شامل ہوں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نماز کا احترام ایسے ہی کرنا ہے جیسے نماز ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہے آپ آخری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو آخری رکعت میں جب آپ شامل ہوں گے تو آپ کی 2 رکعتیں باقی رہتی ہیں لیکن مغرب کی نماز کی ترتیب کیا ہے کہ آخری رکعت جو ہے وہ اکیلی ہے طاق ہے جفت نہیں ہے اکیلی پڑھی جاتی ہے اور پہلی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہے. یہ ترتیب ہے. تو اب آپ تیسری رکعت میں شامل ہونا ہے تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ نے اپنی پہلی رکعت کو پورا کرنا ہے. پہلی رکعت پوری کریں گے پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو تشہد میں بیٹھ جائیں گے تشہد پڑھ کے التحیات پڑھ کے پھر آپ اٹھیں گے اور دوسری رکعت پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ میں زائد سورت پڑھیں گے. اب دیکھیں کہ نماز بالکل ویسے ہی ختم ہوئی ہے جیسے نماز کی ترتیب کہ آخری رکعت اکیلی پڑھنی ہے. آپ نے اس بات کا یاد رکھنا ہے کہ جیسے نماز کا اختتام ہوتا ہے نماز کو ختم ویسے کرنا ہے.
ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ تشہد میں ہوتے ہیں اور کوئی نمازی باہر سے آتا ہے وہ آپ کی شامل ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں یہ اسلام پھیرے تو پھر ہم اپنی نماز شروع کریں، یہ غلط ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اگر امام صاحب نماز پڑھائیں تشہد میں تو ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اب آپ آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، آپ ابھی بیٹھے ہیں، امام نے سلام پھیر دیا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات جلدی سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے التحیات یہ مکمل پڑھنا ہے، درود پاک سے پہلے کرنا، یا آپ نے مکمل پڑھ کے پھر اٹھ کے اپنی نماز شروع کرنی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کا ہوتا ہے جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ اٹھ کے تو نماز شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، التحیات آپ نے مکمل پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کے تو پھر آپ نے حرکت کرنی شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ امام صاحب سلام پھیرا تو آپ اگر تو پڑھ لی ہے تو پھر آپ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اٹھ کے تو اپنی رکھنے پوری کر دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ ابھی بیٹھے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ التحیات کو پورا کریں اور پھر اٹھ کے اپنی حرکات پورا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ابھی آواز سڑ کے مطلب آ رہی ہے کہ اللہ جو کوشش کری وہ کچھ پڑھ رہے تھے امام صاحب اور ابھی دنیا پڑھے میں اپنی دعا ہوگا، کیا اس طرح کا پیچھے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اجتماعی دعا میں شامل ہوں یا ہوتا نہیں ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، تو جب اجتماعی دعا ہو تو ہم نے دعا مانگنے والے کی دعا پہ آمین کہنا ہے۔ جب ہم آمین کہیں گے تو وہ ہم سب کے لیے ہوگی، اس لیے جب آپ نے اگر الگ سے دعا مانگنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ بعد میں مانگ سکتے ہیں، جتنی مرضی مانگیں، گھر جا کے مانگیں، لازمی نہیں مسجد میں مانگنا، اور اب تو ہر وہ گلی میں چلتے ہوئے بھی سنتا ہے، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی سنتا ہے، جب چاہے اس سے دعا مانگیں، لیکن جب آپ نے اجتماعی دعا مانگنی ہے تو پھر آپ نے امام صاحب کی دعا پہ آمین کہنا ہے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے اصحاب رسول آمین پڑھا کرتے۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسا ہی ہو۔ جب ہم اس بات میں شریک ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ امام کی دعا میں ہم سب شریک ہو جاتے ہیں، ساری امت شریک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک اور بات جو ہے وہ کہ اس بات کا نوجوان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں جلدی میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور وضو بھی جلدی میں کرتے ہیں، اور بعض بات ایسا ہوتا ہے وہ سر ڈانپنا بھول جاتے ہیں، تو سر ڈانپنے کے بارے میں کیا ہے، کیا نماز ہو جاتی کہ نہیں؟ سر ڈانپے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے یا تو امامہ شریف پہنا کرتے تھے یا آپ کے ساتھ پہ ٹوپی ہوتی تھی، سر ڈانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور بزرگان دین نے اس کو آداب نماز میں لکھا کہ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں ہم سر ڈانپ کے ہیں، یہ ادب ہے، سنت بھی ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت اس سنت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔